د جی آی د پی ټی آی په اتحاد باره کې د مولانا فضل الرحمن صاحب خپل موقف رالی او پوره تفصیلي خبره د انکر ته کړې ده چې آیا زموږ ملاقات به کیږي او که نه به کیږي. صحیح ده، دا کلیپ به زه ستاسو سره د مولانا فضل الرحمن صاحب شریکوم، خو زه د په فیسبوک باندې د ځان نه چې تبصرې کوي د خپل جب نه چې رد یو څوک وایي اتحاد وشو، څوک وایي نه شو، څوک وایي دا شرطونه دي، څوک وایي دا شرطونه دي، که نه هغو ته وایم چې لکه مطلب بیا خاص کر د جمعیت کارکنانو ته چې ګوره که دا نور خلک پروپیګنډې کوي که هر څه کوي هغو خو چونکې د دروغو خلک دي او دروغ یې ټول مر وایرل کړي دي. موږ او تاسو خو د جمعیت علما اسلام ورکران یو، په کار ده چې موږ د خپلو قایدینو چې څه امر وي څه حکم وي موږ په هغې عمل وکړو. څه چې زموږ د قاید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حکم وي هغه موږ په سر سترګو منو. که څوک یې نه مني وروره او د هغه د خبرې نه مخکې خپلې فیصلې کوي چې دا وشو هغه شو، نو دا به بیا د جمعیت علما کارکون نه وي. موږ د جمعیت علما اسلام ورکړي او څه چې زموږ د مشرانو فیصله هغه به موږ ته قبول او منظوري. دا کلیپ دومره زیات وایرل کوي چې هر د جمعیت کارکون ته ورسي او په دې خبره پوه شي چې آیا اتحاد شوی دی او که نه دی شوی. مولانا صاحب په دې کې موږ خو د ځان نه ورور دغه کوو، خو مولانا صاحب په دې باندې څه نظر دی؟ د مولانا صاحب دا خبره ډېر زیات وایرل کوي چې هر کارکون ته چې کومه دی ورسي او دغه کم موقف چې د مولانا صاحب دی دا د ټول جمعیت دا د هغه د جب خبره نه ده د هغه د خولې، بلکې دا زموږ د شورا فیصله ده. زموږ د پی ټي آی چې اتحاد کیږي نو هغه په یو څو خبرو کیږي چې هغه څو خبرې هغو د ځان نه نه ایستلی، نو د پی ټي آی سره زموږ اتحادونه نشته. دا کلیپ وائرل کوي چې ہر کس ته چې کومه دی ہمارے صحافی حضرات بھی جب سوال کرتے ہیں تو جس چیز کا ابھی ہم اس کو ابتدا بھی نہیں کہہ سکتے مکمل، اس کا فوراً سوال جو ہے اس کی انتہا و انجام پہ ہوتا ہے. میں نے تو آپ سے پوچھا ہی ہے کہ آگے کیا ہوگا. میں ذرا عرض کروں، آپ کو پوری طرح علم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کتنے فاصلے ہیں اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اس پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہے. اب اگر ان کا ایک وفد ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آئے تھے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے، ورکرز ہیں، نیچے لیول تک کارکن ہیں اور کوئی کسی کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پر جو کمنٹس دے دے، جو تبصرہ کر لے، اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے جی. لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنے کارکنوں کو سختی سے روکا تھا کہ اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ آپ سب کا مہمان ہے، اور مہمان گھر سے چلا جائے تو اس کے پیچھے برا بولنا، غلط بولنا یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے کہ آدمی مہمان چلا جائے اور آپ اس کی ربا شروع کر دیجیے. تو ہم نے کہا کہ کوئی اس قسم کا منفی کمنٹ نہ دیں. آج بھی اور کل بھی ہم یہی کہتے تھے، اور اگر ایسی کچھ ہوا بھی ہو تو میں نہیں سمجھوں گا کہ پھر وہ اچھا ہوا ہے، چاہے جس لیول پر بھی ہو. تو لوگ آتے ہیں، ہم بھی کب کسی کے پاس جائیں گے، کوئی ہمارے پاس آئے گا، ہم ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے، اور یہی تو بچا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں دوسرے کو عزت کریں گے. تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ان کے آنا ہے. اب آنے کے بعد انہوں نے بس صرف آنے کی حد تک ہے، باقی تو اب آگے جا کر کھلے گی بات. ہم بھی اپنے پارٹی کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے، ان کا کیا رد عمل آتا ہے، وہ جو اختلافات ہیں ہمارے جن بنیادوں پر، وہ کیا یکدم ہم ان کو سر کر سکیں گے اور ان کو پھلانگ کر ہم ایک دوسرے کو گلے مل سکیں گے. تو یہ ایک بڑا سخت اور تلخ مراحل ہیں جو اس وقت موجود ہیں. اور اگر کوئی ایک فریق بھی کہہ دے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے. وہ ان جناح للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ. اگر وہ صلح کے لیے پر بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی پر بھی چاہتے ہیں اور اللہ پہ توکل رکھیں. تو ہم کسی کو سخت جواب نہیں دیتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس لیول پر اختلاف رائے رکھتے ہیں کیا پی ٹی آئی سے کیا ان اختلاف رائے کو ہم اس طرح ایک میٹنگ سے تحلیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو بالکل ایک آغاز ہے، اور اس آغاز کے بعد ہم دوسرے قدم کیسے اٹھائیں گے، کس طرح اٹھائیں گے، سب چیزیں جماعت کے مشوروں کے ساتھ ہم اٹھائیں گے، دوستوں کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گی.